عاقب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پوزیشن جس پر اب پاکستان بیٹھا ہے یہ کتنی انفلوئنشل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایجنڈے پر کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہسٹری کی ہم نے بات کی کہ جب پاکستان تھا اس سیٹ پر تو کیا کچھ ہوا رہا، خالد صاحب نے تذکرہ کیا، نجم ثاقب صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ اب کیا کرنا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ایجنڈے پر کیا کچھ ہونا چاہیے اب پاکستان کے؟ ایک تو جہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ انفلوئنشل کتنی ہے، میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے۔ انفلوئنشل بنایا جا سکتا ہے اس کو، اگر بات کی جائے ہسٹری کی تو 50 سے لے کر اب تک جو ہے وہ پاکستان 8ویں دفعہ اس کا ممبر بنا ہے، تو ہر ایک دہائی میں 2 سال کے لیے وہ ممبر بنتے رہے ہیں۔ پوری اگر ہسٹری میں 50s میں، 60s میں، پھر 70s 80s 90s اسی طرح آنورڈ جو ہے وہ یہ چلتا آ رہا ہے، اور انڈیا بھی اسی طرح تقریباً 8 دفعہ وہ بھی 2 سال کے لیے جو ہے وہ غیر مستقل ممبر جو ہے وہ بنتا آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہا جائے کہ بہت بڑے پیمانے پر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا لائی گئی ہے، ماضی میں تو ایسا جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا، لیکن بہرحال دنیا کا ایک بڑا پلیٹ فارم موجود ہے، وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ ووٹنگ میں جو ہے وہ حصہ لیں گے، یہ 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک 2 سال کے لیے یہ غیر مستقل جو ہے وہ پاکستان اس کا ممبر ہوگا۔ تو اصل بات تو وہی ہے کہ جن ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے وہ ہی اصل میں جو اثر انداز ہوتے ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو ورلڈ وائڈ جو بھی تنازعات ہیں، جنگیں ہیں، جو بھی ہے اس میں جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ وہی ممالک ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ جو ایک ورلڈ وائڈ ایک لابنگ بھی ہے، چائنا کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان ایک تو اپنا امیج بہتر کر سکتا ہے، جس طرح نجم ثاقب صاحب نے بات کی کہ جو ہمارے سفارتکار ہیں یقینی طور پر یہ ان کی کامیابی ہے کہ پاکستان کو اتنا بڑا جو ہے مقام دلوایا کہ 182 جو ہے وہ ووٹ پڑے۔ یہ الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے عزت اور وقار کا مقام ہے کہ 182 جو ممالک ہیں وہ پازیٹیولی سوچ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جنہوں نے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے۔ تو سفارتکاری کے ذریعے بہتر طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں وقتاً فوقتاً تنازعات بھی ہوتے ہیں، جنگیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، غزہ کا معاملہ ہے یا کشمیر، اگرچہ کشمیر کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی پچھلے 60-70 سال میں، لیکن پھر بھی کشمیر کے ایشو کو پاکستان کا ایک موقف ہے اس حوالے سے دنیا کے سامنے۔ وہاں پہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی آج بھی موجود ہیں، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے پاکستان، اس میں اگر ماضی میں بات کی جائے پچھلی 2 دہائیوں میں، تو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ بھی لیا اور بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان پلیٹ فارم پہ پاکستان بھرپور طریقے سے اپنا کیس جو ہے پیش کر سکتا ہے۔ یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، یہ معاملہ بھی پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اٹھایا جا سکتا ہے، جس طرح کی بھارتی دہشت گردی کے ظاہر ثبوت نہ صرف پاکستان بلکہ اب تو باہر کے ممالک میں، کینیڈا میں ملے۔ نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے یا یہ جو معاملہ ہے جو دہشت گردی کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے اپنا موقف تو وہ کسی نہ کسی فورم پر لا سکتے ہیں کہ جو فیکٹس ہیں وہ لا سکتے ہیں۔ کہ پی ٹی آئی کا مذاکرات کا مقصد، اگر آپ اپنا انالیسس دیں اس پر، پی ٹی آئی کا مذاکرات کا مقصد کیا سیاسی استحکام لانا ہے اس ملک میں، یا پھر بانی تحریک انصاف کی رہائی ہے؟ جی میں اسی بالکل اگلا پوائنٹ میرا یہی ہے کہ بنیادی طور پہ ان سے مذاکرات کا مقصد سیاسی استحکام لانا ہے یا سپیس حاصل کرنی ہے وقتی طور پہ 1-2 سال کی، جیسے ان کو کہا جا رہا ہے خاموش رہیں، کہ ان کی مقبولیت ایک اس انالیسس کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ تھوڑا عرصہ جیل میں رہیں گے، پھر باہر آئیں گے، پھر مذاکرات ہوں گے، تو اس ٹائم میں ان کی مقبولیت کم ہوگی، ان کا انفلوئنس کم ہوگا، شاید پولیٹیکلی بھی ان کو کچھ ڈیمیج ہو جائے کہ ان کو پارٹی کے اندر ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں مختلف قسم کی، اس میں کوئی فرق پڑ جائے، تو اس میں ان کی جو سپیس لوز کی ہے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے، خاص طور پہ پی ایم ایل این نے، وہ شاید دوبارہ گین کر لیں، ووٹ بینک اپنا اسٹیبلش کر لیں، کوئی کام ایسا کر لیں، لوگوں کو سہولیات دے کے، کوئی رعایت دے کے مختلف معاملات میں، تو تھوڑا سا ان کے لیے سپیس نکل آئے۔ بنیادی مقصد یہ ہے، بنیادی مقصد سیاسی استحکام لانا نہیں ہے، کیونکہ اگر سیاسی استحکام اگر آتا ہے
تو آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے اس کے آگے معاشی طور پہ؟ کیا آپ نے کوئی دیا روڈ میپ کہ ہم یہ کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے؟ آپ تاجروں کے رجسٹریشن کی بات کر لیں، آئی پی پیز کی بات کر لیں، جیسے میں نے کی ڈے ون سے ان کے شروع میں تقریباً 1 ماہ کچھ ان کو ایشوز رہے، لیکن اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور ملاقاتیں گائے بگائے ہوتی رہیں، بلکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک مرکز بنا رہا کہ وہاں پہ ایک گروپ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے، ایک دن فیملی مل رہی ہے، دوسرے دن وکلا مل رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ مل رہی ہے، ساری پلاننگ وہ وہاں پہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ مطلب ان کو اتنا وہ فیسیلیٹیشن ہوئی ہے، وہ مطلب انہوں نے عدالتوں کے ذریعے کچھ آرڈرز لیے اور کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں۔ کل کی جو بات تھی ڈائلاگ کی، وہ ڈائلاگ کی بات ویسے تو سپریم کورٹ ان کو روکتی رہی کہ آپ سائفر پہ بات نہ کریں کیونکہ اس کی اپیل ہمارے پاس آ سکتی ہے، آپ 8 فروری الیکشنز کے حوالے سے آپ کی جو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے، اس پہ بات نہ کریں، آپ مختلف جو ایشوز تھے جو کنیکٹ نہیں کر رہے تھے نیب ترامیم سے، ان سے روکنے کی بات انہوں نے کی، لیکن جب بار بار وہ جا رہے تھے اس پولیٹکس کی طرف، مطلب سائفر کا انہوں نے کہا کہ میری جو پارٹی تھی اس کے خلاف سازش کی، ڈیمارچ کی بات ہوئی، سائفر کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد 8 فروری الیکشنز کا انہوں نے ذکر کیا، پھر جب ان کو کہا گیا کہ آپ 10 اپریل 2022 کو آپ پارلیمنٹ میں اچھی بلی اکثریت تھی آپ کے پاس، آپ اس سسٹم کا حصہ رہتے، نیب ترامیم کے لیے جو کوشش ہو رہی تھی تو اس میں اپنا ووٹ دیتے، اپنا انپٹ دیتے، ہو سکتا ہے وہ نیب ترامیم نہ ہو سکتی یا آپ کی مشاورت بھی اس میں شامل ہو جاتی، تو آپ بہتر جو ہے وہ کر سکتے تھے وہاں پہ پارلیمنٹ میں رہ کر۔ تو انہوں نے پھر وہ بات کر دی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ فارم 47 کی اگر ہوگی تو پھر کیا کریں گے، تو پھر ججز نے پھر اس پہ جو وہ کامنٹ کیا، اور خاص طور پر جو جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں انہوں نے جو بات کی، جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اکانومی کے حوالے سے پاکستان کے حالات ہیں اور اس پہ بہت زیادہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا جو آپ کی بات آپ نے کی ہے اس سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہ مشورہ دیا کہ آپ جو آگ ہے وہ آگ بجھانے کے پہ فوکس کریں، یہ نہ کریں کہ پانی جو ہے وہ صاف ہے یا گندا ہے، جب آگ بجھ جائے گی اور آگ بجھنے کے بعد پھر سارے معاملات جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی اس قسم کی جو ہے وہ بات کی، لیکن پھر میں آؤں گا کہ آج پھر انہوں نے ان ساری ڈائلاگ والی جو پولیٹیکل ڈائلاگ اور سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ والی بات کو میرے خیال میں اس کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ بات تو پھر وہی ہونی چاہیے یا ہوگی جہاں پہ جو ہے وہ طاقت کا مرکز ہے، جس طرح عارف علوی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، جو آگ ہے وہ آگ بجھانے کے پہ فوکس کریں، یہ نہ کریں کہ پانی جو ہے وہ صاف ہے یا گندا ہے، جب آگ بجھ جائے گی اور آگ بجھنے کے بعد پھر سارے معاملات جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی اس قسم کی جو ہے وہ بات کی، لیکن پھر میں آؤں گا کہ آج پھر انہوں نے ان ساری ڈائلاگ والی جو پولیٹیکل ڈائلاگ اور سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ والی بات کو میرے خیال میں اس کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ بات تو پھر وہی ہونی چاہیے یا ہوگی جہاں پہ جو ہے وہ طاقت کا مرکز ہے، جس طرح عارف علوی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔